اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہائرنگ کی سیریز کی ہم تیسری ویڈیو پہ آ گئے ہیں اور اس میں ہم اس پروسیس کو مکمل کر دیں گے۔ باتیں تو بہت ہیں، دنیا میں جتنی مرضی کر لیجیے۔ یہی گفتگو جو میں آپ سے کیپسول فارم میں کر رہا ہوں، آپ اسے پھیلا کے 2 دن میں کر لیجیے تو بھی یہ چلتی رہے گی، لیکن ہمارا پرپز یہ نہیں ہے۔ ہمارا پرپز یہ ہے کہ مختصراً کچھ ایسی بات ہو جائے جو سمجھ آ جائے، اور جو میرا ہمیشہ سے انٹینٹ رہا ہے ٹریننگ کورسز میں بھی، جو جب بھی میں نے کہیں کیے ہیں ان ہاؤس موسٹلی، کہ کوئی ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن کوئی ٹول ہاتھ میں ہونا چاہیے جو اپلائی ہو سکے۔ دیکھیں، لرننگ بہت اچھی ہے، بہت سب کچھ ہے، لیکن یونیورسلی جو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 10% سے زیادہ ریٹینشن نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک ڈے لانگ ٹریننگ سیشن سے نکلتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد، اور زیادہ دن نہیں گزرتے، تو آپ کی ریٹینشن 10% سے زیادہ نہیں رہتی۔ تو ظاہر ہے وہ اس کے فائدے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ کنڈیمنگ دوز تھنگز، ان کے اپنے فوائد ہیں، لیکن بہرحال کچھ ٹول ہاتھ میں ہونا چاہیے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو استعمال کرنے کے لیے۔ وہ ایک کوشش ہے جو جاری ہے، ان ویڈیوز میں بھی جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہائرنگ کی جو آخری انٹرویو ہے، فائنل انٹرویو ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو جونیئر پوزیشنز ہیں ان پہ کم از کم 2 انٹرویوز ہونے چاہیے، چونکہ ان کا ظاہر ہے ان کی پوزیشن کی پلیسمنٹ ایسی ہوتی ہے۔ جو سینئر پوزیشن ہیں، چونکہ ان کا ایریا آف انفلوئنس بڑا ہوتا ہے، لہٰذا وہ کم از کم 3 انٹرویوز ان کے کرنے چاہیے، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو پہلا انٹرویو تھا، ہم نے کہا اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے اور بالکل اس میں فارمل گفتگو ہونی چاہیے، کریئر ریویو ہونا چاہیے، ایجوکیشن ریویو ہونا چاہیے، پرسنل ریویو ہونا چاہیے۔ دوسرا انٹرویو ہم نے کہا کہ اسکل سیٹ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کسی حد تک پہلے انٹرویو میں کیا تھا اس کو ریفائن کرنا چاہیے، فائنلی اسکلز آئیڈینٹیفیکیشن مکمل کرنی چاہیے، اور ان سکلز کے ایکوائر کرنے کے پروسیس کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے اس نے کیے، اور اس سے کینڈیڈیٹ کی جو لرننگ ایبلٹی، لرننگ کیپیسٹی اور ٹرینیبلٹی اسیس کرنی چاہیے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کا جو پرسنل پروفائل ہے، اس سے اس کی جو پرسنل موٹیویشنز ہیں یا جو پرسنل اس کا طریقہ کار ہے، جو بھی اس کی ایک اورینٹیشن آپ جس کو کہہ لیجئے، وہ ہمیں اسیس اس سے کرنی چاہیے۔ اب جب آپ تیسرے انٹرویو میں کینڈیڈیٹ کو لاتے ہیں تو آلریڈی یہ چیزیں آپ کر چکے ہیں، اب آپ کے سامنے اس کا کریئر بھی ہے، اس کی ایجوکیشن بھی ہے، اس کے سکلز بھی ہیں، اس کی پرسنل اورینٹیشن بھی ہے، اور پرسنل اس کی موٹیویشن جس کو وہ بھی کہہ لیجئے، اور اس کے ساتھ اس کی ٹرینیبلٹی بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ اب اس انٹرویو کا پرپس کیا ہے؟ اس انٹرویو کا پرپس یہ ہے کہ اس کا ٹیم فٹ دیکھا جائے۔ اب اس شخص کا، اس کینڈیڈیٹ کا، ایک آپ کی ایگزسٹنگ ٹیم ہے۔ اب فرض کیجئے آپ سی ایف او لے کے آ رہے ہیں کمپنی میں، تو آلریڈی اس پوزیشن کے کاؤنٹر پارٹس پیئرز اویلیبل ہیں نا، یعنی ایک کوئی چیف مارکیٹنگ آفیسر بھی ہوگا جس کو ہم عام طور سے مارکیٹنگ مینیجر یا ڈائریکٹر مارکیٹنگ کہتے ہیں، ایک کوئی ایچ آر ہیڈ ہوگا جو ایچ آر مینیجر تو نہیں ہوگا، ایچ آر ڈائریکٹر ہوگا، یا چیف ہیومن ریسورس آفیسر بھی آج کل کہا جاتا ہے۔ چیف کے لیول کے کوئی چیف انفارمیشن آفیسر ہو سکتا ہے، کسی ڈیجیٹل کمپنی میں چیف ٹیکنالوجی آفیسر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ ایک سی ایف او لے کر آ رہے ہیں تو سی ایف او ان کا پیئر ہوگا، تو لہٰذا یو نیڈ ٹو سی یہ آپ کی ٹیم ہے۔ اگر آپ فرض کیجئے سی او او ہیں یا سی ای او ہیں اور یہ ٹیم آپ کو رپورٹ کر رہی ہے، تو دیٹ مینس کہ بیسکلی اب آپ اس ٹیم میں ایڈ کر رہے ہیں نا، یہ ریپلیس کر رہے ہیں، واٹ ایور دا کیس میں بھی۔ تو اب آپ اس کا ٹیم فٹ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا ٹیم فٹ کیسے بنے گا۔ اس سے نیچے کی پوزیشن پہ آ جائیے، آپ ایک مڈل مینیجر ہائر کر رہے ہیں، آپ کے پاس آلریڈی 4 مڈل مینیجرز ہیں، اب آپ ایک 5واں بھی ایڈ کر رہے ہیں یا ریپلیس کر رہے ہیں یا واٹ ایور، اس کا آپ ٹیم فٹ دیکھیں گے، چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ لیئر آپ کی ایسی ہو کہ جس میں فرکشن نہ ہو آپس میں۔ کسی بھی لیئر میں آپ فرکشن نہیں چاہتے، یعنی آپ اگر انٹری پوزیشن پہ بھی آپ کے پاس 5 سیلز کے لوگوں کی بھی ٹیم ہے تو اس میں بھی آپ نہیں چاہتے کہ فرکشن ہو آپس میں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ نیا آئے اس میں ریپلیسمنٹ ہو کے وہ اس کا فٹ ایسا ہو کہ وہ آ کے ٹیم میں شامل ہو جائے۔
اس کے آتے یہ نہ ہو کہ آج اس نے اس سے لڑائی کر لی اور کل اس سے کر لی اور پرسوں اس سے کر لی. جونیئر پوزیشن پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں عام طور سے، اختلافات ہو جاتے ہیں. سینئر پوزیشن پہ اس طرح سے بظاہر اختلافات نہیں ہوتے اوپن، لیکن سمر کرتے رہتے ہیں. ایک ایوریج کمپنی میں بے شمار، آپ اس کو پالیٹکس کہہ لیجئے، آپ اس کو پرسنل، چونکہ 2-3 چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں، یعنی ہر جو چیف ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ میری جاگیر ہے، میری فیفڈم ہے، اور میرا اس پہ قبضہ ہے، اور میری حکومت ہے، اور میری اجازت کے بغیر نوبڈی از الاؤڈ کہ میری عملداری میں دخل دے سکے. ہر چیف یہی سمجھتا ہے. مارکیٹنگ ہیڈ بھی یہی سمجھتا ہے، ایچ آر ہیڈ بھی یہی سمجھتا ہے، بلکہ ایچ آر ہیڈ ایڈیشنلی یہ سمجھتا ہے نارملی کہ وہ چونکہ ایچ آر ہے لہٰذا اسے اجازت ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ جا سکتا ہے، باقیوں کو اجازت نہیں ہے اس کے ڈپارٹمنٹ میں دخل دینے کی. فائنانس بھی یہی سمجھتا ہے، پروڈکشن بھی یہی سمجھتا ہے. تو یہ سارے لوگ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اور ہر کوئی اپنی جگہ پہ کنگ کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ایک اور 5 کنگ آپ کے پاس ہیں اور ایک چھٹا کنگ آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، یہ ریپلیس کر رہے ہیں، تو آبویسلی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. ٹیم فٹ بڑا ضروری ہے. تو ٹیم فٹ ہر لیول پہ ضروری ہے. بات میری اصل میں جو ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، چھوٹے لیول پہ، بڑے لیول پہ، اس سے بھی بڑے لیول پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس آدمی کا ٹیم فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کی اورینٹیشن ایسی تو نہیں ہے کہ جو، اب ٹیم فٹ آپ 2 طرح سے دیکھتے ہیں. ایک آپ دیکھتے ہیں اس کا جو بھی پرسنالٹی پروفائل ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں، اور ایک آپ اپنی کمپنی کے کلچر کے حساب سے دیکھتے ہیں. ہر کمپنی کا ایک کلچر ہے، لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، لیکن جو کمپنی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے کچھ سالوں سے، اس کا ایک سرٹن طریقہ کار بن گیا ہوتا ہے. جو ایک اسٹینڈرڈ فریز ہے نا کہ دیٹس دا وے دا تھنگز آر ڈن اراؤنڈ ہیئر، وہ ایک کلچر ہے وہاں کا. وہ ایک ویلیو سسٹم بھی ہے وہاں کا کہ کون سی چیزیں کی جائیں گی، کن کی اجازت ہے، کن کی نہیں کی جائے گی. یہ ایسی چیزیں ہیں. بہت سی کمپنیز میں تو ویلیوز لکھ کے لگا دی جاتی ہیں نا دیوار پہ، لیکن اس سے بہت زیادہ اور کمپنیز ایسی ہیں جہاں کوئی ویلیو لکھ کے نہیں لگائی جاتی دیوار پہ، لیکن بیسیکلی ویلیوز تو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ورک ویلیوز بھی ہیں، پرسنل ویلیوز بھی ہیں. سو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور جتنی سینئر پوزیشن ہے اتنا ہی یہ کرٹیکل ہے دیکھنا. ہر لیول پہ کرٹیکل ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ کرٹیکل ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کا ٹیم فٹ ہے یا نہیں ہے. اور ٹیم فٹ میں ایک چیز جیسے سکلز کی بات ہو رہی تھی کہ ان کا فٹ کیا بنتا ہے، دوسرا جو بیسکلی جو کلچرل فٹ ہے وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے جس کو آپ لے کے آ رہے ہیں اس کا جو پرسنل ویلیو سسٹم ہے وہ آپ کی کمپنی کے ویلیو سسٹم سے میچ ہی نہیں کرتا. جہاں بھی انہوں نے کام کیا ہے، جو بھی پہلے سیکھا ہے انہوں نے، ان کی کوئی اور لرننگ ہے، آپ کی کمپنی کا طریقہ کار کچھ اور ہے کام کرنے کا، اور یہ کامن ہے. یہ کوئی بڑی انہونی بات نہیں ہے. جیسے فرض کیجئے کسی کمپنی کا ویلیو سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ انٹیگریٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت ایمفیسس ہے، اور انٹیگریٹی پہ بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. کچھ کمپنیز میں انٹیگریٹی کا ایسا کوئی خاص بڑا ایشو نہیں ہے، وہاں پہ کچھ ہو بھی جائے تو وہ کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی لے دے نہیں ہوتی. تو اگر ایک آدمی ایسی انوائرمنٹ سے آ رہا ہے اور آپ کا انٹیگریٹی پہ بہت فوکس ہے تو ظاہر ہے یہ فوری طور پہ یہ مسائل ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے کہیں کانفلکٹ آ جائے گا اس کے ساتھ. اسی طرح سے اور بھی کئی طرح کی ویلیوز ہیں. جیسے میں نے کہا نا، فی ایف ٹیم بنانے کا کچھ کمپنیز میں زیادہ رواج ہے، کچھ میں کم ہے. تو اگر کوئی ایسی جگہ سے آیا ہے اور ایسی جگہ آ گیا ہے جہاں پہ ریلیٹیولی اسمالر آرگنائزیشن ہے، اور وہاں پہ اس طرح سے سائلوز نہیں بنے ہوئے، بڑے لمبی لمبی دیواریں لوگوں نے نہیں کھینچی ہوئی، تو وہ آگے کھینچنا شروع کر دے گا اپنی پرانی ٹریننگ کے حساب سے، تو مسائل ہو جائیں گے باقی لوگوں کے لیے. سو کلچرل فٹ دیکھنا ضروری ہے. تو اسکل کے حساب سے تو آپ فٹ دیکھتے ہی ہیں، لیکن جو کلچرل فٹ ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ، اور بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا کلچرل فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. پرسنل ویلیوز اس کے لیے ان پہ گفتگو کرنا ضروری ہے. 2 چیزوں پہ گفتگو ضروری ہے اس کو دیکھنے کے لیے، کلچرل فٹ کے لیے. ایک یہ کہ اس کا پرسنل ویلیو سسٹم کیا ہے. اب پرسنل ویلیو سسٹم آپ کسی کو سوال کر دیں، جی بتائیے آپ کا پرسنل ویلیو سسٹم کیا ہے، تو وہ شاید جواب دے دے، زیادہ تر شاید جواب نہیں دے پائے گا. اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ کو کسی مختلف اینگل سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، جس میں سے نارملی آپ سوال اس طرح کے کرتے ہیں کہ مختلف طرح کی سچویشن آپ سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ اس کا ویو پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہونا چاہیے، اور ایسا ہو تو آپ کیا کرنا پسند کریں گے، اور ایسا ہو
آپ کے ایکسپیرینس میں اگر ایسی کوئی سچویشن آئی تو کیا ہوا پھر. لیٹس سے کہ کسی شخص نے فراڈ کر لیا اور وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. اب ایک سوال آپ اس سے ریز کر رہے ہیں نا, اور اب آپ نے فائنلی آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ نے ایکسٹینٹ آف ڈیمیج جو ہے اس کو بھی اسیس کر لیا. اب آپ کیا فیصلہ کریں گے آگے؟ اس سے آپ کو اس کے پرسنل ویلیو سسٹم کا اندازہ ہو جائے گا, جو بھی اس کا جواب ہوگا اس سے. اور اس طرح کے اور جو سچویشنل جو کویسچنز ہیں وہ آپ کو پرسنل ویلیو سسٹم پہ اچھی روشنی ڈال دیں گے. ورک ایتھک بھی اسیس کرنا ضروری ہے, یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ورک ایتھک یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کا, جیسے میں نے کہا نا, ایک کام کرنے کا طریقہ ہے اپنا بھی, ایک آرگنائزیشن کا طریقہ ہے, ایک ہر شخص کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو وقت پہ آتے ہیں, جس پہ بڑا میں زور دیتا ہوں, وقت پہ جاتے ہیں اور اپنا کام پورا کرتے ہیں. وہ اپنے کاموں کو لنگر آن نہیں کرتے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, لوگوں کے کام میں دخل نہیں دیتے ہیں کہ اپنا وقت خواہ ان کے ساتھ ان کا وقت ہے. یہ سارے معاملات آرگنائزیشن میں چلتے ہیں. آئی نو سم پیپل جن کا یہ کام ہے کہ وہ کام کے اوقات میں دوسرے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد شام کو 5 بجے کے بعد اپنا کام لے کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر رات کو 9 بجے تک اپنا کام مکمل کرتے رہتے ہیں. سو دونوں طرح سے نقصان ہو رہا ہے. یعنی وہ اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں, دوسروں کی بھی خراب کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے, کچھ لوگوں نے یہ ورک ایتھک بنائی ہوئی ہے. اسی طرح کے اور بھی کئی معاملات ہیں. ضروری نہیں کہ سارے خراب ہوں, بڑے بڑے اچھے بھی ہیں, لیکن یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ کس شخص کی ورک ایتھک کیا ہے. اور جب یہ طے پا جائے گا تو اب آپ کے پاس ایک پوری پکچر آ جائے گی جس میں اس شخص کی, اب آپ تینوں انٹرویوز کو اکٹھا کر لیجئے. آپ نے کریئر ریویو کیا, ایجوکیشن ریویو کیا, پرسنل ریویو کیا, سکلز آئیڈینٹیفائی کیے, اس کی لرننگ ایبلٹی اور لرننگ کیپیسٹی آئیڈینٹیفائی کی, پھر آپ نے اس کی ٹرینیبلٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا. اب آپ نے اس کا اس پوری پکچر کے بعد اب آپ نے اس کا ٹیم فٹ دیکھا کہ آپ کی ٹیم میں اس کی فٹ ہونے کی پاسبلٹی کیا ہے, میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر آپ نے اس کا کلچرل فٹ دیکھنا ہے لاسٹلی, اور یہ ٹرکی ہے تھوڑا لیکن ضروری ہے کہ لاسٹ پوائنٹ ٹو بی اسیسڈ از کلچرل فٹ. اور کلچرل فٹ دیکھنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک اس کا پرسنل ویلیو سسٹم کیا ہے جس پہ اس کی زندگی گزر رہی ہے, اور دوسرا اس کی ورک ایتھکس کیا ہیں, اس کے کام کرنے کے جو بھی اس کے ویلیوز. یہ بھی ایک ویلیو سسٹم ہے نا, یہ کام کرنے کا ویلیو سسٹم ہے. سو ایک یوں کہہ لیجئے پرسنل ویلیو سسٹم ہے, ایک ورک ویلیو سسٹم ہے. ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو جب یہ ہو جائے گا تو پوری پکچر ایک شخص کی آپ کے سامنے ہوگی, اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ واٹ آر یو بارگیننگ فار. آپ جو شاپ کرنے نکلے تھے تو آپ کے ہاتھ میں کیا آیا ہے فائنلی, اور اس کی بنیاد پہ پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ یس دس از سم تھنگ, یہی تھا جو مجھے چاہیے تھا, یا یہی ہے جو مجھے بالکل میں تو اسی کی تلاش میں تھا بڑے دنوں سے, یا یہ کہ مجھے یہ آدمی سوٹ نہیں کرتا اور میری آرگنائزیشن, سوٹ سے مراد پرسنل نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ میری آرگنائزیشن کو یہ سوٹ نہیں کرتا, لہٰذا ہم ان کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو فائنل ڈیسیشن ہے ہائرنگ کا وہ اس بنیاد پہ ہو جائے گا. سم اپ میں نے کر ہی دیا ہے, لیکن 1-2 باتیں میں اور چھوٹی چھوٹی کہنا چاہتا ہوں. ہائرنگ کو سیریسلی لینا چاہیے. بہت ساری کمپنیز میں نے دیکھا ہے بڑی روا روی میں ہائرنگ ہوتی ہے. بندہ پکڑا, جلدی سے 5 منٹ اس سے گفتگو کی, اچھا ٹھیک ہے, اچھا وہاں فلاں کمپنی میں کام کیا تھا, اچھا ٹھیک ہے کام آتا ہی ہوگا آپ کو, چلو آ جاؤ بس. دس از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے, یہ کینڈیڈیٹ کا بھی حق ہے, وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے, اس کا یہ پریولیج ہے کہ آپ اسے مکمل طور پہ ٹائم دیں, پراپر ٹائم دیں اور سنیں اچھی طرح سے. دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے بہت کامنلی کہ انٹرویو کا ماحول ہی غلط ہوتا ہے. یعنی لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, گفتگو چل رہی ہے, اوروں سے بھی بیچ میں چلے جا رہی ہے, انٹرویو بھی چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ٹھیک, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی اس کینڈیڈیٹ کا رائٹ ہے کہ آپ اسے اپنی پوری توجہ دیں اور پورا وقت دیں. آپ نے 10 منٹ انٹرویو کرنا ہے, 15 منٹ کرنا ہے, 5 منٹ کرنا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو بھی وقت آپ اسے دے رہے ہیں اسے مکمل انڈیپینڈنٹ اور بالکل ایسا ٹائم دیں جس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو, اور اس کو اچھے طریقے سے اس سے بات کریں اور اس کی بات سنیں. اور تیسری اور آخری بات جو میں نے بہت کامنلی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مینیجرز کا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. جو انٹرویو کر رہے ہیں ان کے دماغ پہ اور کوئی 10-12 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ بیچ میں سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور بیچ میں اپنے کو کاغذ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اچھا ہاں وہ ذرا بتائیے پھر کیا ہوا, پھر آپ نے وہ کمپنی
کیوں جوائن کی تھی وہ؟ اچھا، اور ساتھ وہ اپنے کاغذ بھی دیکھ رہے ہیں. دس از بیڈ، آؤٹ رائٹلی بیڈ ایکچولی. دیکھیے میں نے جیسے کہا نا، یہ کینڈیڈیٹ کا رائٹ ہے کہ اگر وہ آیا ہے جاب تلاش کرنے کے لیے اور انٹرویو دینے کے لیے، تو اس کو ایک فیئر اپرچونٹی ملنی چاہیے، اور اس کو پراپر ٹائم ملنا چاہیے، اور اس کو ایک پراپر ہیئرنگ ملنی چاہیے جس میں وہ اپنے آپ کو بتا سکے، اپنے آپ کو دکھا سکے کہ وہ کیا ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.